صبح صبح ہم جس مسجد میں نماز فجر پڑھنے جاتے ہیں اس کے بالکل دروازے میں ہمیشہ ایک نئی کار کھڑی ہوتی ہے۔ کچھ دن تو میں نے دیکھا، غور کیا، اور پھر میں نے ایک دور اپنے ایک جاننے والے سے استفسار کیا کہ مسجد کے دروازے پہ تو عام طور پہ جوتے ہوتے ہیں، رنگ برنگے، پرانے، ٹوٹے ہوئے، نئے، ہر طرح کے، پر یہ واحد مسجد ہے جس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کار کھڑی ہوتی ہے اور وہ بھی نئی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ باقی لوگوں کے موٹر سائیکل گاڑیاں تو باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی جو ہمارے امام مسجد ہیں یہ ان کی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ تو اتنی کیا ان کی تنخواہ ہے کہ ہر دفعہ وہ نئی گاڑی لے آتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ تنخواہ نہیں لیتے۔ اچھا خواتین حضرات، آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب وہ درس دیتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے، ان کے لفظوں میں جو شیرینی ہے، جو چاشنی ہے، جو تاثیر ہے، وہ باقی علماء کی نسبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ نوجوان آدمی ہیں، تو بتانے والے نے بتایا کہ وہ یہاں سے تنخواہ بھی نہیں لیتے، یہ ان کا بزنس ہے، وہ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، نئی گاڑیاں خریدتے ہیں اور ان کو آگے کرتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ رزق اللہ کا دیا ہوا ایک نعمت ہے، اوپن نعمت ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ یہ بات ایک ایسا فرد کہے کہ جس کے بارے میں عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ اس تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے جو اس کو مسجد میں ملتی ہے، اور اس پہ بھی شکوہ کنائی عام طور پہ ظاہر ہے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں نے سوچا کہ آپ سے اس موضوع پہ کیوں نہ بات کی جائے۔ انگریزی میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ خدا ہر پرندے کو روزی دیتا ہے پر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اسی طور پہ ہمارے اردو میں جو کہاوتیں ہیں اور پرانا لٹریچر ہے، اس میں ایک بڑی عمدہ بات کہی جاتی ہے کہ صبح جتنے پرندے گھروں سے نکلتے ہیں ان سب کو خالی چونچیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، لیکن شام تک وہ چونچیں بھری ہوتی ہیں، اور ساتھ ان کا جو پوٹلی ہے کھانے رکھنے والی وہ بھی بھر دیتا ہے، پر ان کو نکلنا ہوتا ہے، ایفرٹ کرنا ہوتا ہے، وہ سفر کرتے ہیں، دن میں کتنا سفر کرتے ہیں، تب جا کے اس رزق کو حاصل کر پاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب چونکہ ابھی اس وقت ایک ہی طرح کا زیادہ رجحان ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی جاب کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے رزق آئے، اور پھر اسی جاب پہ وہ انحصار بھی کرنا چاہتا ہے، پر وہ جاب کا جو رزق ہے وہ تو لمیٹڈ ہوتا ہے۔ نتیجتاً زندگی کے بیشتر سال ایسے ناخوشی سے گزرتے ہیں جس میں رزق آ بھی رہا ہوتا ہے، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ کبھی اس پہ غور اگر کیا جائے کہ اس بے برکتی کی وجہ کیا ہے، تو پوری تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسے ملتی ہیں۔ مجھے ایک خاتون ملی جن کا نام جعفر تھا، بہت آسودہ حال تھی، رب نے ان کو خوب رزق دیا ہوا تھا، اور رزق دینے کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی بڑا کھلا رکھا تھا، وہ بہت دونوں ہاتھوں سے رزق تقسیم کرتی تھی۔ تو ان کی جو شہرت ان کے شہر میں آس پاس، ظاہر ہے یہ تو ایسی شہرت ہوتی ہے جو خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک جگہ سے وہ گزری تو دو اندھے لوگ بیٹھے تھے، جو مانگنے والے فقیر، پر دونوں کی صدا الگ الگ تھی۔ ایک کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے اپنے رحمت اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے رزق دینا، اور دوسرا جو تھا اس کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے تو جعفر کا بچا ہوا رزق دینا۔ جب وہاں سے جعفر گزری تو اس نے جو فقیر اللہ کی راہ میں مانگ رہا تھا اس کو 2 درہم سونے کے دیے، اور جو یہ والا تھا جو جعفر کا بچا ہوا مانگ رہا تھا اس نے اس کے لیے بھنا ہوا مرغ منگوایا اور وہ دیا۔ یہ معمول 10 دن تک چلتا رہا۔ 10ویں دن جعفر وہاں رکی اور اس نے اس سے پوچھا، اس فقیر سے جو اندھا تھا اور جو جعفر کا بچا ہوا کھانا مانگتا تھا، کہا کہ بھلے آدمی تمہیں جعفر کا دیا ہوا رزق ملا؟ اور اس نے کہا ہاں مجھے روز ایک مرغہ ملتا تھا بھنا ہوا۔ تو اس نے کہا پھر تم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میں یہ ساتھ والے فقیر کو 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ تو جعفر نے اپنا سر پکڑ لی، اس نے کہا ظالم آدمی، اس بھنے ہوئے مرغ کے اندر میں روزانہ 10 درہم سونے کے رکھتی تھی، اور یہ 10 دنوں میں 100 درہم ہوئے اور تم نے اس کو دے دیے۔ تو انفیکٹ اس نے تب یہ جملہ کہا کہ جو رب کا فضل مانگتا ہے، رب کا کرم مانگتا ہے، تو وہ کرم آگے بڑھ کے اس کو ملتا ہے۔ وہ جو رب کا فضل مانگتا تھا ملے اس کو 2 درہم، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ پورا مرغ انہی 2 درہم میں اور ساتھ 10 درہم بھی ملے۔ ہم عام طور پہ اپنے طاقت سے اور اپنی ڈگری کی بنیاد پہ اور اپنے تعلقات کی بنیاد پہ سارا رزق حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مل جاتا ہے اسی فقیر کی طرح۔
2 درہم ہی ملتے ہیں، پر وہ جو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ جو اس کے اندر رحمت ہوتی ہے، وہ جو اس کے اندر میرے رب کا فضل اور کرم ہوتا ہے، جس کو ڈھونڈا نہیں ہوتا، جس کے لیے دعا بھی نہیں کی ہوتی، پورا مہینہ اسی آخری دن کی انتظار ہوتا ہے جس سے تنخواہ ملے، تو جو ہی وہ آتی ہے فوراً بٹ جاتی ہے۔ میں ایسے کتنے ہی نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جو اللہ سے رزق مانگتے ہیں تو اللہ ان کو رستہ سجھاتا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے گا، اللہ جیب میں آ کے پیسے نہیں ڈالتا، وہ ہاتھ میں بھی نہیں پکڑاتا، وہ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ میں ایک روز دنیا ٹی وی کی ٹریننگ کرانے جا رہا تھا، تو جس اوبر کو میں نے بلایا اس کو چلانے والا ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی تھا، بڑی خوبصورت اس کی گاڑی تھی، ہونڈا سیوک اس کے پاس تھی، آنکھوں میں البتہ سرخی تھی اور تھکاوٹ تھی۔ تو جب ہم چلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کام کرتا ہوں، اور میں پہلے برطانیہ میں تھا، یہاں سے واپس آ گیا ہوں، وہاں سے مجھے اچھے پیسے ملتے ہیں، میری ایک سوشل سٹیٹس بھی اچھا ہے، لیکن میرا گزارا نہیں ہوتا، سو میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد 4 سے 6 گھنٹے یہ کام کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طور پہ مجھے ایک اور صاحب ملے جو ایک بینک کے مینیجر تھے، انہوں نے کہا کہ میں سیٹرڈے سنڈے والٹن میں ایک پروگرام تھا، وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے وہ گاڑی بھیجی جو مجھے لے کے گئی، چھوڑ کے گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ، اچھا وہ چونکہ آپ شکل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک سمپل ڈرائیور ہو وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو ایک ریزنیبل پڑھا لکھا دانشمند ہو، ایک گرومڈ ہو، اس کی شکل تھوڑی اور ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بینک مینیجر ہوں، ہمیں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، تو میں 2 چھٹیوں والے دن گاڑی اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور اس کو سمپل آن کر دیتا ہوں، چونکہ پھر جیسے مجھے کال آتی ہے میں چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ویکینڈ کا جو گروسری ہے وہ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے، میں پھل مجھے پسند ہے، میں پھل لانے ہوتے ہیں اور جو گروسری ہے وہ لانی ہوتی ہے، تو باقی جو میری پے ہے وہ باقی جگہوں پہ نکل جاتی۔ آپ سوچئے کہ جس نے، اچھا اس سے بھی میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ تو اس نے کہا میں نے انفیکٹ تھوڑا تنگ تھا تو آنکھیں بند کر کے ایک روز اپنے اللہ سے کہا سر کچھ راستہ بتائیے میں کیا کروں؟ تو دین میرے دل میں خیال آیا۔ اچھا یہ خیال اپنے آپ نہیں آتا، یہ خیال کوئی بیج نہیں ہے کہ اپنے آپ اگا گئی، خضر و پودا بھی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، آرزو مند ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ کرو، اور آپ وہ کرنے پہ وہ رستہ آپ کے لیے روشنی کا، خوشی کا، محبت کا، رزق کا، آسانی کا، آسودگی کا۔ اچھا کتنے لوگ ہیں ہمارے کبھی باہر جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، پر جب کبھی وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اچانک ان کے لیے رستہ کھلتا ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ چھوٹی سی جاب کر لیں، اوکے کام چلتا رہے گا، پر وہاں جا کے وہ ان کی زبان کو سیکھیں، وہاں جا کے مختلف کورسز کر لیں تو ان کے درجے دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طور پہ میں نے دیکھا کہ جن کو رزق زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ سنسیئر زیادہ ہو جائیں، نمبر 1، اگر وہ اپنی ابیلٹی کو، قابلیت کو بڑھا لیں، نمبر 2، اور اگر اپنی وہ تعلیمی قابلیت کو بڑھا لیں، نمبر 3، اور اگر اپنی وہ مہارت کو بڑھا لیں، نمبر 4، اور اگر اپنے وہ تعلق دار لوگوں سے زیادہ سوشل نیٹ ورکنگ کر لیں، نمبر 5، اور نمبر 6 یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال کرنے پہ بھی آمادہ ہوں۔ ان پرندوں کی طرح گھونسلے میں بیٹھ کے انتظار نہ کریں کہ وہاں رزق پہنچے گا۔ رزق آپ کا بکھرا ہوا ہے، رزق آپ کے لیے موجود ہے، آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچتے ہیں یہ آپ اپنی اپنی شخصیت کے اعتبار سے سوچئے۔ چند روز پہلے ایک بچی نے مجھے فون کیا راولپنڈی سے، اور اس نے کہا کہ میں ایک سرکاری محکمے میں کام کرتی ہوں، اتنی میری تنخواہ ہے، گریڈ کم ہے اور میں بہت خوش نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو 2:30-3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو سیدھے گھر مت جاؤ، کسی اکیڈمی میں چلے جاؤ، کسی ایسے ادارے میں چلے جاؤ، کیونکہ اب تو بڑے شہروں میں دیر تک ادارے چلتے ہیں اور سب کو سیکنڈ شفٹ کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو سوچنے کا مسئلہ ہے، جب آپ سوچتے ہیں تو رستے کھلتے ہیں۔ سفر پہ نکلنا ہو تو آپ کو گھر سے نکلنا ضروری ہوتا ہے، پھر آپ جا کے اس بس کا، وین کا، ٹرین کا، جہاز کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کو لے کے جائے۔ جس کو زندگی میں زیادہ رزق چاہیے، زیادہ آسودگی چاہیے، زیادہ خوشی چاہیے، صرف اپنے بل پہ وہ کبھی توقع نہ کرے، نہیں ملے گی۔ رزق کا فیصلہ میرا رب کرتا ہے، سو جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے رزق دینا ہے، اس سے جڑنا چاہیے۔ اور وہ کسی کو بے تحاشا دیتا ہے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ جو زیادہ جن کو دیا جائے وہ اگر اس کو خوب کھلے ہاتھوں سے، جعفر کی طرح، حاتم کی طرح، اور آج کے بہت بڑے بڑے لوگوں کی طرح جو آپ کے آس پاس ہیں، پاکستان میں 600 ارب کے قریب لوگ ہیں
جو چیریٹی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. ظاہر جب دیتے ہیں تو آپ کو 100 گنا 200 گنا 700 گنا تک ملتا ہے. سو یہ بھی طریقہ ہے اپنے رزق کو بڑھانے کا. جب آپ سوچنے لگیں گے تو 10 طریقے سمجھ آئیں گے. آپ کس سے مشورہ کرنے لگیں گے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی بات تو بتائے گا. میرا رب آپ کو آسودہ رکھے، آپ کے رزق میں بہت برکت دے اور اس برکت کو لوگوں تک بھی پہنچائے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.